اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم انا اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورہ انعام کی آیت 64 تک ہم نے تفسیر مکمل کی تھی۔ آج انشاءاللہ تعالی آیت 65 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا۔ آپ ان سے کہیے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تم پر تمہارے اوپر سے کوئی عذاب نازل کرے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر کوئی عذاب مسلط کر دے، یا تمہیں فرقے فرقے بنا کر ایک فرقے کو دوسرے سے لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھیے ہم کس طرح مختلف طریقوں سے آیات بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائیں، اور آپ کی قوم نے اسے یعنی قرآن کو جھٹلا دیا حالانکہ وہ حق ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ میں تم پر دروغہ نہیں کہ تمہیں راہ راست پر لا کے چھوڑوں۔ ہر خبر کے ظہور کا ایک وقت مقرر ہے اور عن قریب آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں نکتہ چینیاں کرتے ہیں تو ان کے پاس بیٹھنے سے اعراض کیجیے یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں لگ جائیں، اور اگر شیطان آپ کو بھلا دے تو یاد آ جانے کے بعد ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھیں۔ اب ہم نے پچھلے لیکچر میں پچھلی آیات میں روح کی اقسام دیکھی تھیں، اور اس کے بعد علیین اور سجین کے متعلق جانا کہ وہ کون سے مقامات ہیں۔ اب ان آیات میں اس رکوع میں عذاب کی مختلف قسمیں بتائی جا رہی ہیں، یعنی ان آیات میں عذاب کی 3 اقسام بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے عذاب سماوا، یعنی وہ عذاب جو آسمان کی طرف سے نازل ہوتا ہے، جیسے طوفان، باد و بارہ، کڑک، بجلی اور تیز آندھی، پتھروں کی بارش، یہ سب عذاب سماوا کہلاتے ہیں، یعنی آسمان کی طرف سے جو عذاب نازل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 2 جو عذاب کی قسم ہے وہ ہے عذاب ارضی، یعنی زمینی عذاب جو زمین کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے، اور یہ سب عذاب ہوتے اللہ کی طرف سے ہی ہیں، بس ان کی اقسام مختلف ہیں۔ اور زمینی عذاب جیسے دریاؤں کا سیلاب اور زلزلے اور زمین میں دھنس جانا، یہ سب زمینی عذاب کی ایک قسم ہے۔ اور تیسرا جو ان آیات میں عذاب کی ایک قسم بتائی گئی وہ ہے فرقہ بازی، ہاں یہ مذہبی قسم کی ہو یا سیاسی یا قبائلی، یہ تینوں قسم کے عذاب پچھلی امتوں پر آتے رہے ہیں۔ اور جو تیسری قسم کا عذاب ہے فرقہ بازی کا، یہ عذاب تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی موجود تھا، اور مکہ میں جنگ فجار اور مدینہ میں جنگ بعث نے خاندانوں کے خاندان تباہ کر دیے تھے، سینکڑوں گھرانے اجڑ گئے، مگر یہ قبائلی جنگیں ختم ہونے میں نہیں آتی تھیں۔ اور پہلی 2 قسموں کا جو عذاب ہے اس وقت آیا کرتا تھا جب کسی قوم کا اس کی سرکشی کی وجہ سے مکمل طور پر خاتمہ مقصود ہوتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب قسم کے عذابوں سے پناہ مانگی اور دعا کی کہ میری امت پر ایسے عذاب نہ آئیں۔ چنانچہ پہلی 2 قسم کے عذابوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی، مگر تیسری قسم کے متعلق جو عذاب کی تیسری قسم ہے اس متعلق آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی، یعنی پہلی 2 قسم کا عذاب اس امت کے لیے کے مکمل خاتمے کے لیے کبھی نہیں آئے گا، البتہ جزوی طور پر آ سکتا ہے۔ اور رہا تیسری قسم کا عذاب تو وہ اس امت میں موجود ہے، یعنی فرقہ بازی کا عذاب،
جس نے یہ فرقہ بازی کے عذاب نے ملت اسلامیہ کی وحدت کو پارا پارا کر کے رکھ دیا ہے اور مسلمانوں کو ایک مغلوب قوم بنا دیا ہے، اور یقینی طور پر یہ بھی سرکشی اور اللہ کے احکام کی نافرمانی کا ہی نتیجہ ہے۔ پھر آگے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنبیہ فرمائی کہ آپ ایسی جگہ پہ، ایسی مجلس میں نہ بیٹھیں، وہاں بیٹھنے سے اعتراض کریں جہاں پہ اللہ کی آیات کے متعلق نکتہ چینیاں کی جا رہی ہوں یا ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو آپ وہاں سے اٹھ جائیں یہاں تک کہ پھر وہ کسی اور بات میں لگ جائیں۔ آیت 69، وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ، ان ظالموں کے حساب میں کسی چیز کی ذمہ داری ان لوگوں پر نہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، مگر نصیحت کرنا ان پر فرض ہے تاکہ وہ غلط کاموں سے بچیں، اور ان لوگوں کو چھوڑیے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں فریب میں مبتلا کر رکھا ہے، اور انہیں قرآن کے ذریعے یہ نصیحت کیجیے کہ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گرفتار ہے، اللہ کے سوا نہ اس کا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ سفارشی، اور وہ کسی بھی چیز سے بدلہ دینا چاہے گا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان آیتوں کا تعلق بھی پچھلی آیتوں کے ساتھ ہی ہے کہ جو لوگ مجلسوں میں بیٹھ کر اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں اور تو پھر ان کے گناہوں کا بوجھ انہی پر ہے، اور جو لوگ ایسی مجلسوں میں شامل ہونے یا بیٹھنے سے گریز کرتے ہیں ان پر کسی قسم کا وبال نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی شخص اس غرض سے ایسی مجلسوں میں بیٹھ جائے کہ انہیں وہاں جا کر سمجھائے اور نصیحت کرے تو یہ جائز ہے، بلکہ ضروری ہے۔ ممکن ہے وہ اس نصیحت سے متاثر ہو کر اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائیں۔ تاہم یہ حکم صرف ان مجلسوں سے ہی مخصوص نہیں بلکہ عام ہے۔ ظالموں کے گناہوں کا بار صرف اور صرف انہی پر ہوگا۔ جو لوگ ان سے اجتناب کرتے ہیں اور ان سے کسی قسم کا تعاون نہیں کرتے ان پر کسی قسم کا بوجھ نہیں ہوگا، بلکہ نہی عن المنکر کا فریضہ ہر شخص پر اور ہر ضرورت کے وقت واجب ہے، اور اس سے بعض لوگوں کو فی الواقع ہدایت نصیب ہو بھی جاتی ہے۔ پھر آیت میں کہا گیا کہ ان لوگوں کو چھوڑیے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، یعنی وہ لوگ جو پیروی تو اپنی خواہشات کی کرتے ہیں مگر ہول انہوں نے مذہب کا چڑھا رکھا ہے۔ وہ اگر اپنے اپنے قبیلے کے الگ الگ خدا مقرر کر لیں تو بھی ان کے دین میں کچھ خلل نہیں آتا، اور اگر دوسروں پر ظلم روا رکھیں، ناجائز طریقوں اور لوٹ مار سے دوسروں کا مال ہتھیا لیں تو بھی جائز، اور ہر طرح کے بے حیائی کے کام بھی ان کے لیے جائز ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ اللہ کی آیات، اسلام، پیغمبر اسلام اور ان کے پیروکاروں کا مذاق اڑانا بھی انہوں نے اپنے لیے دینی فریضہ سمجھ رکھا ہوتا ہے، اور چونکہ ان کی معاشی حالت بھی اچھی ہے اور معاشرہ میں انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، لہٰذا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ انہیں بر وقت اس بات سے متنبہ کر دیں کہ تم میں سے ہر ایک سے اس کے اپنے ہر فعل کا حساب لیا جائے گا، اور پھر اسے اس کی سزا بھگتنی ہوگی جس سے وہ کسی صورت بچ نہیں سکتے۔ اور سزا سے بچنے کی تو صرف ممکنہ جو صورتیں آیات میں بتائی گئیں وہ یہی ہو سکتی ہیں کہ کوئی اس کا ایسا حمایتی اٹھ کھڑا ہو جو سزا دینے والے پر اثر انداز ہو سکتا ہو یا سزا دینے کا مقرب ہو، اور وہ اس کی سفارش کرے تاکہ اسے سزا سے معاف رکھا جائے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ کچھ دے دلا کر اپنی جان چھڑا لے، وہاں یہ تینوں صورتیں ناممکن ہوگیں۔ یہ صورتیں صرف دنیا میں تو کام آ سکتی ہیں، لیکن بہرحال آخرت میں ان کو اپنی ہر حرکت کی سزا بہرحال بھگتنا ہوگی۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی لوگ ہیں جو اپنے کیے کے بدلے میں گرفتار ہیں، اور جو وہ کفر کرتے رہے ہیں تو اس کے بدلے انہیں پینے کو کھولتا پانی ملے گا اور انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہیے
کہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ جب اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے تو کیا اس کے بعد ہم الٹے پاؤں پھر جائیں، جیسے کسی کو جنگل میں شیطانوں نے بہکا دیا ہو اور وہ حیران اور پریشان ہوں اور اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ اگر ہدایت درکار ہے تو ادھر ہمارے پاس آؤ؟ آپ انہیں کہیے کہ ہدایت تو وہ ہے جو اللہ دے، اور ہمیں تو یہی حکم ہوا ہے کہ ہم رب العالمین کے فرما بردار بن جائیں اور نماز قائم کریں اور اس سے ڈرتے رہیں، اور وہی تو ہے جس کے حضور تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور جس دن وہ قیامت کو کہے گا کہ ہو جا تو وہ قائم ہو جائے گی۔ اس کی بات سچی ہے، اور جس دن صور میں پھونکا جائے گا اس دن اسی کی حکومت ہوگی۔ وہ چھپی اور ظاہر سب باتوں کو جاننے والا ہے، اور وہ بڑا دانا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اب ان آیات میں ایک بڑی حقیقت بیان کی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ حقیقی معبود وہ ہستی ہو سکتی ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچا سکے اور ان کی مشکلات کو دور کر سکے، لیکن اپنی زندگی اور اس کی بقا کے لیے دوسروں کی محتاج نہ ہو۔ اس معیار پر اگر پرکھا جائے تو تمام معبود، یہ جو باطل معبود ہیں، خواہ وہ زندہ شخصیتیں ہوں یا فوت شدہ ہوں، کوئی دیویاں ہوں یا دیوتا ہوں، پتھر ہوں یا کوئی شجر یا کوئی جاندار چیز، ان سب کی از خود نفی ہو جاتی ہے۔ جن پتھروں اور بتوں اور درختوں اور جانداروں کی تو بات ہی چھوڑیں، جن انبیاء علیہ السلام یا بزرگوں کو یا اماموں کو یہ منصب عطا کیا جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی مشکل وقت جب آتا تھا، اور اگر آیا بھی تو کیا انہوں نے اپنے آپ کو اس سے بچا لیا تھا؟ اور اگر وہ اپنے آپ کو نہ بچا سکے تو پھر دوسروں کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ اور دوسری طرف حاجت روائیاں اور مرادیں پوری کرنے کے لیے بھی یہی معیار اگر ہم مد نظر رکھیں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ معبود برحق صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہو سکتی ہے۔ جس طرح ہدایت کا راستہ صرف ایک ہے اور گمراہی کے راستے لاتعداد ہیں، اسی طرح اللہ کے ماننے والوں کا حاجت روا اور مشکل کشا صرف اور صرف اللہ ہی ہوتا ہے، اور مشرکوں کے حاجت روا اور مشکل کشا لاتعداد ہوتے ہیں۔ عرب کے دور جاہلیت کو ہی ہم اگر لیں، جہاں ہر قبیلے کا ایک علیحدہ حاجت روا اور مشکل کشا ہوتا تھا۔ کسی کا حبل تھا، کسی کا لات تھا، کسی کا منات تھا تو کسی کا عزا، اور کسی نے اصاف اور نائلہ نام کے بت رکھے ہوئے تھے۔ پھر ہندوستان اور مصر کے دیوی دیوتاؤں پر نظر ڈالیں تو وہ بھی ان گنت نظر آتے ہیں۔ عیسائیوں کے بھی تین خدا کا عقیدہ یعنی عقیدہ تثلیث تھا، جس کی روح سے اور چوتھا انہوں نے سیدہ مریم کو بھی اسی مقام پر فائز کر دیا تھا۔ اب ان مشرکین کی یہ ساری مثالیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان آیات میں پھر فرماتے ہیں کہ ان سے زیادہ بحث و مناظرہ کی ضرورت نہیں، انہیں بس یہی کہہ دیں کہ ہمیں تو اللہ کا یہی حکم ہے کہ ہم صرف اسی کے فرما بردار بن کر رہیں، ادھر ادھر ہرگز نہ دیکھیں، اسی سے ڈریں اور اسی کے حکم کے مطابق نماز قائم کریں۔ پھر آگے آیات میں تخلیق کائنات کا مقصد بتایا گیا اور کہا گیا کہ یہ زمین و آسمان کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ اس سے تعمیری نتائج پیدا ہوں، محض کھیل اور شغل کے طور پر انہیں پیدا نہیں کیا گیا۔ جیسے بچے مٹی سے کھیلتے ہوئے اس سے مختلف شکلیں بناتے ہیں، پھر انہیں خود ہی گرا کر مٹی میں ملا دیتے ہیں، بلکہ زمین و آسمان کو ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے۔ اس خاص مقصد کا اگرچہ قرآن میں کوئی صریح الفاظ میں ذکر نہیں آیا، لیکن بعض دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں انسان کی خدمت پر مامور ہیں، اور انسان ہی ساری کائنات میں اشرف المخلوقات ہیں۔
انسان کو ہی صرف قوت تمیز اور ارادہ و اختیار دیا گیا ہے تاکہ اسے آزمایا جا سکے کہ آیا وہ اختیاری امور میں بھی اللہ کا فرما بردار بن کر رہتا ہے یا نہیں۔ گویا انسان کی تخلیق کا مقصد صرف ایک اللہ کی عبادت ہے، پھر اس جہاں کے بعد اسے فنا کر کے ایک دوسرے جہان میں پیدا کیا جائے گا، اور جو کچھ اچھے یا برے اعمال انسان نے اس دنیا میں کیے ہوں گے، اس دوسرے جہان میں اس کو ان کی سزا و جزا ملے گی۔ اور یہ دنیا اور آخرت سارے کا سارا ایک مربوط نظام ہے جو اللہ نے قائم کیا ہے۔ پھر آگے سور کے پھونکنے کا بتایا گیا، یعنی جس دن اللہ تعالیٰ اس جہان کو درہم برہم کرنا چاہے گا تو فرشتہ اسرافیل سور میں پھونک مارے گا، اس سے زمین پر آباد تمام مخلوق مر جائے گی۔ پھر کچھ مدت کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا، جیسے کہ ہمیں مختلف احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سور 2 بار پھونکا جائے گا اور ان دونوں میں 40 کا فاصلہ ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا 40 دن کا؟ کہنے لگے میں نہیں کہہ سکتا۔ لوگوں نے کہا 40 ماہ کا؟ کہنے لگے میں نہیں کہہ سکتا۔ پھر لوگوں نے پوچھا 40 برس کا؟ تو کہنے لگے میں نہیں کہہ سکتا۔ اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا تو لوگ زمین سے اس طرح اگ آئیں گے جیسے سبزہ اگاتا ہے۔ دیکھو آدمی کے بدن کی ہر چیز گل سڑ جاتی ہے مگر ایک ہڈی، وہ اس مقام کی ہڈی ہے جہاں جانور کی دم ہوتی ہے۔ قیامت کے دن اسی ہڈی سے مخلوق کو جوڑ دیا جائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمین۔ آیت 74 سے ترجمہ کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور واقعہ وہ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کیا تم نے بتوں کو الہ بنا لیا ہے؟ میں تو تجھے اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کا نظام سلطنت دکھا رہے تھے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ پھر جب اس پر رات طاری ہوئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا تو کہنے لگے کیا یہ ہے میرا رب؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو ابراہیم کہنے لگے میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو بولے کیا یہ ہے میرا رب؟ جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں تو گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج کو جگمگاتا ہوا دیکھا تو بولے یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اے میری قوم، جن سیاروں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ میں نے تو اپنا چہرہ یکسو ہو کر اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں سے نہیں ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم ان سے جھگڑا کرنے لگی تو انہوں نے کہا کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو حالانکہ وہ مجھے ہدایت دے چکا ہے؟ میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ ہاں اگر میرا رب چاہے تو وہ بات ہو سکتی ہے۔ میرے رب کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، کیا تم کچھ بھی خیال نہیں کرتے؟ اور جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنایا ہے میں ان سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتے جس کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ پھر ہم دونوں فریقوں میں سے امن و سلامتی کا زیادہ حقدار کون ہے؟ اگر تم کچھ جانتے ہو تو جواب دو۔ جو لوگ ایمان لائے پھر اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، انہی کے لیے امن و سلامتی ہے اور یہی لوگ راہ راست پر ہیں۔ اب ان آیات میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ستارہ پرستی کا آغاز عراق کے علاقے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بعثت سے بہت پہلے ہو چکا تھا۔
ستاروں اور چاند، سورج وغیرہ کی تصوراتی شکلیں متعین کر کے ان کے مجسمے بنائے جاتے تھے اور ان مجسموں کو مندروں میں پرستش کے لیے رکھ دیا جاتا تھا، اور پھر ان سیاروں کے انسانی زندگی پر طرح طرح کے اثرات کو تسلیم کیا جاتا تھا، اور لوگ ان کے آگے اپنے نظر و نیاز پیش کرتے تھے، اور ان مندروں کے نام پر بڑی بڑی جاگیریں وقف کی جاتی تھیں، اور یہ سب کام مندروں کے پجاریوں کی معرفت سے طے کیے جاتے تھے۔ اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا باپ ایسے ہی کسی بڑے مندر کا شاہی مہند تھا، جو نذرانے وصول کرنے کے علاوہ بت گری اور بت فروشی کا کاروبار بھی کرتا تھا۔ کھانے پینے کی فراغت کے علاوہ معاشرہ کے معززین میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ آپ نے ایسے ہی ماحول میں پرورش پائی۔ آپ کو معلوم ہوا کہ فلاں فلاں قسم کے بت فلاں ستارے کے ہیں، اور فلاں بت چاند کے، اور فلاں سورج کے، علاوہ اس کے کہ ان لوگوں نے اپنے شہروں کے نام بھی انہی بتوں کے نام پر رکھ چھوڑے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے فطرت سلیمہ عطا کی تھی۔ معاشرہ کی ان حرکات سے اور گھر کے ایسے ماحول سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت بیزار ہو چکی تھی، اور ہر وقت آپ ایک گہری سوچ میں ڈوبے رہتے تھے۔ ایک دن انہوں نے رات کو ایک چمکدار ستارہ دیکھا جو کچھ ٹائم کے بعد مغرب میں جا کر غروب ہو گیا۔ انہیں ایک دم خیال آیا کہ جو چیز میرے پاس موجود بھی نہیں رہ سکتی، وہ میری یا کسی دوسرے کی مشکل کو کیسے دور کرے گی۔ پھر چاند کو دیکھا تو اس کا بھی یہی حال تھا۔ پھر سورج پر غور کیا، اس کا بھی یہی معاملہ نکلا، جو ایک مقررہ رفتار سے چلتے ہوئے مشرق سے طلوع ہوتے اور مغرب میں غروب ہو جاتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ جو چیزیں نظم و ضبط کی اس قدر پابند اور اپنے اپنے کام پر مجبور و بے بس ہیں، وہ اللہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ اللہ تو وہ ہو سکتا ہے جس نے ان تمام چیزوں کو کنٹرول کر رکھا ہے۔ آپ نے ایک طویل المدت ان حالات پر غور و فکر کیا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے خود آپ کی رہنمائی کی اور آپ علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر سرفراز فرمایا، اور وحی کے ذریعے اس کائنات کے اسرار و رموز آپ پر ظاہر کر دیے۔ اس وقت آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جس نے آپ کو ان تفکرات سے، ان فکروں سے نجات دلائی جس میں آپ مدتوں سوچ و بچار کرتے رہتے تھے، اور ان گمراہیوں سے نکال لیا جن میں آپ کی پوری قوم ڈوبی ہوئی تھی۔ آپ کو جب یہ یقین حاصل ہو گیا تو سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر سے اصلاح احوال کا آغاز کیا، اور اپنے باپ سے کہا کہ آپ نے اور آپ کی قوم نے جو یہ مندروں میں بت ٹکا رکھے ہیں اور انہیں اپنا حاجت روا سمجھ رہے ہیں، یہ تو انتہائی غلط روش اور سراسر گمراہی ہے۔ ان کے باپ نے ڈانٹ پلا کر ان کو خاموش کر دیا، تو آپ نے اپنی قوم کے دوسرے لوگوں کو بھی یہی ہدایت کی باتیں سمجھانا شروع کر دیں۔ اس قوم کے ہر ایک فرد کی رگ رگ میں یہ بات رچی ہوئی تھی کہ انسانی زندگی پر سیاروں کے اثرات انفرادی طور پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں اور اجتماعی طور پر بھی۔ پھر انہی سیاروں کی روحوں کے خیالی مجسمے مندروں میں انہوں نے نصب کر کے ان کی عبادت کرتے تھے، انہی کو اپنا نفع نقصان کا مالک سمجھتے تھے، ان کے آگے نذرانے پیش کرتے تھے، اور اسی نظام سے ان کے سر سے پاؤں تک کی زندگی وابستہ ہو چکی تھی۔ ان کے سامنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ان تمام بتوں اور مجسموں سے بیزاری کا اظہار کرنا اور پوری قوم کو گمراہ قرار دینا بھروں کے چھتے کو چھیڑنے کے مترادف تھا۔ لہٰذا پوری قوم کی آپ سے بحث و جدال اور مخالفت شروع ہو گئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے انہیں برملا کہہ دیا کہ جن جن معبودوں کو تم اللہ کے اختیار و تصرف میں شریک سمجھ رہے ہو، میں ان سے کسی ایک کو بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ میں اپنی زندگی اور موت، صحت اور تندرستی، خوشحالی اور تنگ دستی کا مالک صرف ایک اللہ کو سمجھتا ہوں، اور اس کے اختیارات میں کسی کو رتی برابر بھی شریک نہیں سمجھتا۔ ان بت پرستوں کے پاس سب سے بڑا ہتھیار یہ تھا کہ جن بتوں کی تم توہین کر رہے ہو وہ خود تم سے نمٹ لیں گے۔
جیسا کہ یہ ان کا اپنا اعتقاد ہی تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یہ جواب دیا کہ اگر تم اللہ سے نہیں ڈرتے جس کی پوری کائنات پر حکمرانی ہے، تو پھر تمہارے ان بتوں سے میں کیوں ڈروں جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور ایسے بے جان پتھر ہیں جو اپنے وجود اور اپنی بقا کے لیے تمہارے محتاج ہیں۔ یہ بھلا میرا اور تمہارا کیا بگاڑ سکتے ہیں یا کیا سنوار سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس علم حقیقی کی بنا پر کہہ رہا ہوں جو مجھے اللہ کی طرف سے حاصل ہوا ہے، لیکن تمہارا ان بتوں کو نفع نقصان کا مالک و مختار سمجھنا تمہارا اپنا وہم اور اپنے قیاس ہے جس کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے، لہٰذا تم خود ہی سوچ سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے عذاب کا مستحق کون ہوگا اور امن و سلامتی کا مستحق کون ہوگا۔ پھر ان آیات کے آخر میں اس شخص کے لیے امن و سلامتی اور راہ راست کی خوشخبری سنائی گئی جو اپنے ایمان کے ساتھ ظلم یعنی شرک نہ کرے، اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کرتا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام پر بہت گراں گزری، کیونکہ انہوں نے ظلم کو اس کے عام معنوں یعنی گناہ یا زیادتی پر تصور کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے کبھی ظلم نہ کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ یہاں ظلم کا لفظ اپنے خاص معنوں یعنی شرک کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، جیسا کہ سورہ لقمان میں آیا ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ بیٹا کبھی شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ آیت 83 وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہی وہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے خلاف دی تھی، ہم جس کے چاہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، بلا شبہ آپ کا رب بڑا دانا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام عطا کیے، ہر ایک کو ہم نے سیدھی راہ دکھائی، اور نوح علیہ السلام کو اس سے پیشتر ہدایت دے چکے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہم نے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو ہدایت دی تھی، اور ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کو بھی، یہ سب لوگ صالح تھے، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط علیہ السلام کو بھی، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے اقوام عالم پر فضیلت دی تھی، اور ان کے آباء و اجداد، ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو ہم نے منتخب کر لیا تھا اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کی تھی۔ یہ ہے اللہ کی ہدایت اپنے بندوں میں سے جسے وہ چاہتا ہے، اس سے ہدایت پر چلاتا ہے، اور اگر وہ لوگ بھی شرک کرتے تو ان کا سب کیا کرایا برباد ہو جاتا۔ اب یہاں پر ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والے تمام انبیاء کرام کے کا ذکر فرمایا، اور ان کے متعلق ایک یکساں تبصرہ بھی فرمایا، اور کہا کہ یہ سب لوگ صالح تھے اور اپنے اپنے وقت میں تمام اقوام عالم اور افراد سے افضل تھے، اس لیے کہ انہوں نے شرک کے خلاف جہاد کیا تھا اور توحید کا بول بالا کرنے کے لیے اور دعوت حق کی خاطر تکلیفیں اٹھائی تھیں۔ یہاں پر ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ پر تقریباً 17 انبیاء کرام کا ذکر فرمایا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے مکرم کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوسف، وہ خود بھی نبی تھے، ان کا باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، اور پردادا یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے۔ اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ موسیٰ کلیم اللہ تھے، اور انہی کی درخواست پر سیدنا ہارون کو نبوت ملی تھی تاکہ صدیوں سے بگڑے ہوئے بنی اسرائیل کو راہ راست پر لانے کے لیے ان کا ہاتھ بٹائیں۔ انہوں نے بھی ساری زندگی بنی اسرائیل کے ہاتھوں تکلیفیں اٹھائیں۔ پھر اس کے بعد ان آیات میں سیدنا زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ کا ذکر فرمایا گیا۔ ان میں سے 2 کو تو بنی اسرائیل نے دعوت حق دینے کی
پاداش میں قتل کروا دیا تھا، اور تیسرے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹوانے کی کوشش کی۔ پھر سیدنا الیاس، اسماعیل، یسع، یونس اور لوط کا ذکر فرمایا اور کہا کہ یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل فرمائے، اور ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو شرک سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔